بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار حربیس نے یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جانے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ آپ نے حضرت وقاص بن عوف ادوی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم نے جو کچھ سنا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں سب بیان کر دو، اور جو کچھ وہ حکم دے اس سے مجھے فوراً آ کر مطلع کرو۔ ان کے پاس ایک نہایت مضبوط مالدار گھوڑا تھا، یہ اس پر سوار ہو کر اسے کوداتے ہوئے چل دیے۔ جس وقت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ کو سلام کیا اور کہا، خدا تعالیٰ جل وعلا ہمارے سردار کی شان اور زیادہ بلند کرے۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جناب کو اس بات کی اطلاع دوں کہ سردار حربیس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے امان مانگ لی ہے، اور وہ اب چاہتا ہے کہ جناب کے پاس حاضر ہو کر آپ اور اپنے شہریوں کے لیے آپ سے امان طلب کریں۔ آپ یہ سن کر فوراً سجدہ شکر میں گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے فرمانے لگے، لوگوں، شہر کی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہتھیاروں کو سنبھالو اور تمام آدمی ایک بار اللہ اکبر کے ایسے نعرے بلند کرو کہ دشمنوں کے دل میں رعب ہو جائے۔ مسلمان یہ سن کر بڑے اور تکبیر کے نعرے ایسے بلند کیے کہ شہر کی دیواریں کانپ اٹھے۔ اہل بالبک بھی گھبرا گئے۔ مسلمان نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سب سے پہلے بڑھ کر اہل بالبک کو ان کے سردار کے متعلق خبر دینے والے حضرت مرقال بن عتبہ تھے، جنہوں نے اہل شہر کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا، بدبختو، تمہارے حامی و مددگار ہلاک ہو چکے اور ہم نے تمہارے سردار کو اپنے امان میں لے لیا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی جان و مال و اولاد کو تم بھی صلح کے ذریعے سے محفوظ کر لو۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے تمام شہروں کو فتح کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ اہل بالبک یہ سن کر نہایت خوفزدہ ہوئے، ان کے چہرے فق ہو گئے، دل کانپنے لگے اور لڑائی سے ہاتھ سست پڑ گئے۔ آہ و فریاد شروع کی اور کہنے لگے کہ اس سردار نے ہمیں بھی کھو دیا اور خود بھی ہلاک ہوا۔ اگر اس محاصرے سے قبل ہی ہم مصالحت کر لیتے تو یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ مسلمان نے لڑائی میں سختی اختیار کی، تو چونکہ ان پر خوف و ہراس پہلے ہی غالب ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے چلا چلا کر لفون لفون کہنا شروع کیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جب کامل یقین ہو گیا کہ اب لڑائی کے شعلے بڑک بڑک کر اہل بالبک کے غرمند ہستی کو خاکستر کرنے کے لیے شہر تک پوری طرح پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ جس شخص کو تم نے امان دی ہے ہماری طرف سے بھی اسے امان ہے۔ تمہاری ذمہ داری کو ہم کبھی رد نہیں کر سکتے، اور نہ اس عہد کو جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے توڑ سکتے ہیں۔ اسے لے کر تم ہمارے پاس فوراً چلے آؤ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنی جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کیا اور خود حربیس کو ساتھ لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ حربیس آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور آپ کی مردانگی نے آپ کی فوج کی اولو العزمی جہاد، حرب و قتال اور شہر والوں سے مسلمانوں کی شدت ضرب دیکھ کر سر کو حرکت دی۔ تعصب کے ساتھ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا دبا کے انہیں کاٹنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ترجمان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ ترجمان نے حربیس سے اس کا سبب پوچھا تو حربیس ترجمان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، مسیح علیہ السلام اور اس کی بیعت اور مذبح کی قسم، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ لوگوں کی تعداد لا انتہا ہے، اور یہی لڑائی اور ہنگامے کے وقت معلوم ہوا کرتا تھا کہ تمہاری مقدار انگریزوں سے بھی تجاوز ہے۔ نیز جنگ و جدل اور حرب و ضرب کے وقت ہم آپ کے لشکر میں سبز گھوڑے کے سبز پوش سوار نشان لیے ہوئے اکثر دیکھا کرتے تھے، اور اب جب کہ میں تمہارے پاس موجود ہوں تو انہیں کہیں نہیں دیکھتا، اور نہ آپ لوگوں کی اتنی مقدار دیکھتا ہو جتنی کہ خیال کیا کرتا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ فوج اس وقت کیا ہوئی اور وہ سوار اب کہاں چلے گئے۔ شاید آپ نے انہیں ہی عین البحر یا کسی دوسری معرکے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ترجمان نے جس اس کا ترجمہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے تو یہ جواب دے کہ کم بخت ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشرکین کے آنکھوں میں بے شمار کر کے دکھلاتے ہیں، اور جس طرح کی بدر کی لڑائی میں ہماری فرشتے کے ساتھ مدد فرمائی تھی، اس طرح ہر جگہ ملائکہ کے ساتھ ہماری نصرت و اعانت فرماتے رہتے ہیں۔
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم انعام و اکرام ہے، جس کی وجہ سے باری تعالیٰ جل مجدہ نے تمہارے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کو ہمارے ہاتھ سے فتح کرا دیا، اور اسی کی بدولت تمہارے لشکروں کو ہضمیت اور تمہارے جمعیتوں کو ہم نے متفرق اور متسلس کر کے رکھ دیا، اور یہ اسی کا سبب ہے کہ ہم نے تمہارے بڑے بڑوں کو نیست و نابود کر کے صفحہ ہستی سے ان کا نام ہٹا دیا، قلعے فتح کر لیے اور بادشاہوں کو زیر زمین سلا دیا۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بزرگی اور بڑائی عنایت کی ہے وہ حقیر سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ سردار حربیس مترجم کی زبان سے آپ کا یہ ارشاد سن کر کہنے لگا، اس شام کو جس نے کبھی اہل فارس کے دان کٹی کر کے رکھ دیے، اور جس شام سے کبھی جرامقہ اور ترک بھی عاجز آ گئے تھے، واقعی تم نے آج اس شام کو پیروں سے رون کر رکھ دیا۔ ہمیں کبھی اس کا خیال تک بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ ہماری شعر ایک ایسا شعر تھا کہ شام میں اس کے برابر دوسرا کوئی شعر محفوظ اور معمول نہیں۔ یہ اپنی پائیداری اور مضبوطی کی وجہ سے آج تک کبھی محصور نہیں ہوا تھا، اور اس کے باشندے کبھی کسی قوم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کسی لڑائی میں مغلوب ہوئے تھے۔ اس شعر کی بنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ڈالی تھی، اور اپنی سلطنت کا دارالسلطنت مقرر کر کے خزانِ عامرہ کے لیے اسی شعر کو منتخب کیا تھا۔ کاش اگر ہم حد سے تجاوز نہ کر کے اس شعر سے تمہارے مقابلے کے لیے نہ نکلتے اور اس سے انحراف کر کے پہاڑ کی طرف نہ جاتے، تو اگر تم 100 برس تک بھی ہمارا محاصرہ رکھتے تو ہم کبھی بھی اس طرح ڈر کے تمہارے ساتھ مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ مگر خیر، اب جو ہوا سو ہوا، کیا تم اب ہمارے ساتھ مصالحت کر کے اپنی شرائط میں عدل و انصاف سے کام لے سکتے ہو کہ ہمارے اور آپ کے حق میں یہی بہتر ہے؟ مسیح علیہ السلام اور انجیل مقدس کی قسم، اگر ہم نے اس شہر کے دروازے آپ کے واسطے کھول دیے تو تمام ملک شام میں کوئی قلعہ اور کوئی شہر پھر آپ کے لیے کٹن اور مشکل نہیں رہے گا۔ مترجم کے ترجمہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمہارے ملک و املاک کا مالک بنا دیا، تمہارے اموال کو ہماری غنیمت کر دیا، تمہارے بادشاہوں کو ذلیل و رسوا کر کے جزیہ دینے پر مجبور کر دیا، اگر تیرے نفس نے تجھے جھوٹے وعدے دے کر ایک بغیر نفس الامری اعتماد تیرے اندر بھر دیا، جس کی وجہ سے تو بے فکر ہو نفس کے فریب میں آ گیا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے تیرے نفس کی بدیوں کا تجھے مزہ چکا کر عزت و اقتدار کے بدلے ذلت و احتقار کا سوہان روح تو تیری گردن میں ڈال دی۔ یاد رکھ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو قتل اور ان سرداروں کو جو ہم سے مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں قید کر کے تمہارے شہر اور ان چیزوں کے جو اس میں ہے مالک ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہم سے حرب و ضرب کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے صلح میں داخل نہیں ہوئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی طاقت قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مترجم سے حربی صاحب کا یہ کلام سن کر کہنے لگا، مجھے اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ مسیح السلام اس شعر نیز شام کے دوسرے تمام شعروں پر بہت زیادہ خشمناک ہے، اور اسی واسطے تمہیں ادھر بھیج کر انہیں تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے۔ میں نے لڑائی میں بہت زیادہ کوشش کی، تمہارے ساتھ مکر و فریب سے کام لیا، مگر تم ایک ایسی فاتح اور مسلط قوم ہو کہ تمہارے ساتھ کس طرح کا حیلہ اور مکر و فریب نہیں چلتا، اور نہیں میرے اس مکر و فریب نے کچھ کام دیا۔ لڑائی سے تم نہیں تھکتے، نہ کسی طرح کی سستی اور مانگی تمہارے اندر آتی ہے۔ میں نے تم سے صلح کی درخواست کی کوشش بسیار اس لیے نہیں کی کہ میں اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہوں یا وطنی معلوم کی محبت مجھے اس پر رانگیختہ کر رہی ہے، بلکہ میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کوشش بلیغ کے بعد محض اس وجہ سے دیا ہے کہ خدا کے بندو، اس شہر کے اور زمین کی بہتری اسی میں ہے کہ فساد نو، اللہ فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے۔ اب میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں صلح پر آمادہ ہوں کہ آپ ہی مجھ سے نیز شہر اور وہاں کے باشندوں اور میرے ساتھیوں سے صلح کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں صلح کی عوض کیا دیا جائے گا؟ اس نے کہا، یہ آپ کی رائے پر ہے، جو آپ مناسب سمجھ کر تجویز فرمائیں۔ آپ نے کہا، اگر باری تعالیٰ جل مجدہ اس شہر کو مسلمانوں کے لیے صلح کے ذریعے فتح کر دے اور مسلمان سونے اور چاندی سے اس شہر کو بھی بھر لے، تو مجھے ایک مسلمان کے خون سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو آخرت میں اس سے بھی زیادہ مراتب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ انہیں جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے آپ مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس سے وہ خوش ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کے بعد سے نہیں ملے ان کی خوشخبری لیتے ہیں، نہ ان پر غم ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے۔ اس نے کہا آپ سے 1000 اوقیہ سونے، 2000 اوقیہ چاندی اور 1000 ریشمی کپڑے پر صلح کرتے ہیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ یہ سن کر ہنسے اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، سردار جو کچھ کہتا ہے آپ لوگوں نے سنا؟ مسلمانوں نے کہا جی آج سنا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی کیا رائے زیادہ مناسب ہوگی، ہم بھی جناب کی رائے کے تابع ہیں۔ یہ سن کر آپ حربیس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا میں 2000 اوقیہ سونے، 4000 اوقیہ چاندی، 2000 ریشمی کپڑے اور 5000 اسی شیر کی تلوار میں جو فوج گاڑی کے اندر ہمارے محاصرہ میں ان کے تمام اسلحہ پر صلح کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہی صلح نامہ کے حسب ذیل دفعات پر کاربند ہونا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ آئندہ سال سے اپنی زمینوں کا خراج ہمیں دیا جائے گا، جزیہ ہر سال ادا کیا جائے، اس وقت کے بعد سے ہمارے مقابلے میں ہتھیار نہ اٹھائے جائے، کسی دوسری سلطنت سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے، صلح کے بعد کوئی نئی بات پیدا نہ کی جائے اور نہ کوئی تعمیر کیا جائے۔ حربیس نے کہا میں آپ کی تمام شرائط قبول کرتا ہوں مگر ایک میری شرط بھی قبول کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا ہو کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس شہر کے اندر داخل نہ ہو، آپ کا معتمد سیاسی جو آپ کی طرف سے یہاں مقرر ہو وہ اپنے آدمیوں کے شہر سے باہر قیام کر کے ہماری حفاظت اور جزیہ وصول کرتا رہے اور مجھے اپنی طرف سے عوام کی اصلاح، نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے شہر میں چھوڑ دے۔ ہم معتمد سیاسی کی فوج اور اس کے آدمیوں کے واسطے شہر کے باہر ایک بازار قائم کر دیں گے جس میں ان کی خرید و فروخت کے لیے شہر کی ہر چیز موجود ہوگی، اور اس طرح انہیں ہمارے شہر میں آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس شرط سے ہمارا مقصود آئندہ کے لیے بیخ کنی اور اس بات کی روک تھام کرنا ہے کہ ان لوگوں میں سے ممکن ہے کہ کوئی آدمی ہمارے کسی معزز شخص کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آ جائے اور یہ بات ہمارے اور آپ کے مابین فساد کا پیش خیمہ بن کر غداری، عادی شکنی اور نقض صلح کی نوبت نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا جس وقت ہم تم سے صلح کر لیں گے تو چونکہ تم اس وقت منع اور ذمہ داری میں آ جاؤ گے اس لیے ہم تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا معتمد سیاسی اس وقت گویا آپ کے پاس منزل سفیر یا واسطہ کے ہوگا، تمہارے ہر ایک کام ہماری ذمہ داری میں شمار ہوا کرے۔ اس نے کہا کہ آپ کا وہ آدمی یا نائب حمایت اور نگہبانی بارسی ہی کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہمیں اندر شہر سے کچھ لینا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قلعے میں داخل ہو کر پتھروں کے پیچھے شہر میں ہی رہے۔ اس نے کہا تو بس اسی دفعہ اور قرارداد پر صلح کامل ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔